قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج آپ کے سکھر میں شاہ خالد کالونی میں
قرآن و سنت کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تمام سنتوں کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علماء اکرام نے خطاب فرمائے، میرے بعد بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری بساری رہے گا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ آیت چھبیسویں سپارے میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد علیہ السلام کے اصحاب ہیں یعنی صحابہ اکرام، وہ غیروں کے مقابلے پر انتہائی گرم، رحماء بینہم، اور آپس کی رواداریوں کو، آپس کے تعلقات کو، آپس کے معاملات اور ان کی آپس کی زندگیوں کو اگر دیکھو گے تو وہ انتہائی آپس میں نرم نظر آتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالی نے ان صحابہ کرام کے روزمرہ کے معمولات میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ ان کی زندگیاں اللہ کی عبادت میں نظر آتی ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، اور یہ ان کی عبادتیں اس کے پیچھے کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ خوبیاں، یہ ادائیں، یہ ان کے کمالات، یہ صفات، یہ علامات اس لیے تھی ان میں کہ ان کی مرضی اور ان کی منشا صرف ایک ہی ہوتی تھی کہ کسی طرح اللہ کی رضا کا حصول ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ نبی علیہ السلام کے رسول ہونے کا ذکر، پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے تھے صحابہ، کائنات کے امام کے صحابہ، ان کی آپس کی رواداریوں کا ذکر، پھر ان کی عبادتوں کا ذکر۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبی کے صحابہ کا جو ذکر کیا گیا، اللہ کو پہلے صحابہ کی عبادتوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا، بعد میں رواداریوں کا ذکر کرتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ جو صحابہ آپس میں پیار اور محبت کیا کرتے تھے، جو ان کی زندگیوں میں اخوت اور بھائی چارگیاں تھی،
ایک دوسرے کے لیے نرم پہلو تھا، اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا، ان کی عبادتوں کا ذکر بعد میں کیا۔ انسان جتنی بھی عبادتیں کر لے، جتنا بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے، جب تک اس کی زندگی میں پیار، اس کی زندگی میں آپس میں محبت، اس کی زندگی میں آپس میں اخوت اور بھائی چارگیاں اور آپس میں صلہ رحمیاں نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ آپس کا پیار اتنا ضروری ہے، اور پیارے محبوب علیہ السلام نے آپس کی محبت اور آپس کی رواداریوں کا درس دیا ہے۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی کائنات کے امام علیہ السلام نے یہ پیغام دیا دنیا والوں کو، اپنی امت کو، صحابہ اکرام کو، کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی محنتیں کی ہیں، اور جو کچھ کیا میں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، میں نے تم سے اس محنت کا کوئی صلہ اور نتیجہ مانگا نہیں ہے، کسی چیز کا میں نے دنیاوی حوالے سے، اگرچہ لوگوں نے بڑی بڑی لالچیں مجھے دی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان لالچوں کو اپنے پیر کی ٹھوکر پہ اڑاتے رہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے میری زندگی میں تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، جو بھی مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت سے صرف ایک سوال کریں، ایک چیز کا مطالبہ کریں، وہ یہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک مطالبہ کیا کہ میں کچھ اور نہیں مانگتا، کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا، زن زر زمین کوئی بھی چیز کائنات کے امام نے نہیں مانگی ہو تو بتاؤ، بلکہ محبوب نے اپنا بھی لٹایا ہے، اپنا بھی خرچ کیا ہے، لیکن امت کو یہ کہا کہ تم سے ایک ہی میرا مطالبہ ہے کہ تم آپس میں پیار اور محبت کرنے والے بن جاؤ، تمہاری آپس کی رواداریاں اچھی ہو، آپس کے تعلقات اچھے ہو۔ اور صحابہ اکرام آج سے قبل جب اسلام ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے دشمن تھے، خون کے پیاسے رہتے تھے، قتل و غارت گری میں مبتلا رہتے تھے، اللہ اکبر، کسی کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی شیر و شکر ہو گئے یہ صحابہ اکرام کہ آج تک ان جیسی مثالیں جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ملتی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کیا ہمارے گھروں میں محبتیں ہیں؟ سگے بھائیوں میں پیار ہے؟ چاچاؤں اور تایاؤں میں، داداؤں میں، ناناؤں میں، یہ جتنے بھی میری اور آپ کے رشتہ داریاں ہیں، یہاں تک کہ ایک گھر میں رہنے والے 8 افراد ہیں، اتنی نفرتیں ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اگر تھوڑی سی قربتیں تھی بھی تو اس موبائل نے ہمارے گھروں میں داخلہ کر کے ہماری وہ قربتیں بھی ختم کر دی ہے، دور کر دیا ہے ایک دوسرے، وہ محبتیں، وہ پیار، وہ اخوت، وہ بھائی چارگیاں، اولادوں کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ، ماں باپ کا اولادوں کے ساتھ رشتہ، یہ سارے رشتے جو ہیں میرے اور آپ کے منقطع ہو گئے ہیں، اور الزام ہم صحابہ کو دیتے ہیں کہ وہ صحابہ آپس میں پیار نہیں کرتے تھے۔ یہ میری آپ کی بدنصیبی ہے۔ صحابہ انتہائی محبت کیا کرتے تھے، انتہائی صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اخوت تھی، بھائی چارگی تھی۔ ایسے ہی تھوڑی رب نے کہہ دیا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کیا کرتے، نرم تھے ایک دوسرے کے لیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کون؟ رب نے انتخاب کیا ہے، رب نے ان کو چنا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں
رب العالمین نے جتنے بھی بندے ہیں نا دنیا میں، اللہ اکبر، رب العالمین نے تمام، ویسے تو رب جانتا ہے، رب سنتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی، اور اس دنیا میں جتنے بھی اس کے بندے عباد ہیں ان تمام بندوں کے دلوں میں نظر ڈالنے کے بعد رب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تمام بندوں کے دلوں میں بہتر دل اگر کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، بہترین دل۔ فاصطفاہ، پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد علیہ السلام کو چن لیا، کس لیے؟ لنفسی، رب العالمین نے لنفسی ہی، رب العالمین نے محمد علیہ السلام کو، مجھ محمد علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، اور دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے۔ نبی کے انتخاب کے بعد محمد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دیا۔ دنیا والوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے رب العالمین نے اللہ اکبر فیصلہ کر لیا کہ میں نے آخری نبی کائنات کے امام علیہ السلام کو مبعوث فرمانا ہے، اور اللہ کے نبی کے انتخاب کے بعد، آپ کے دل کو چننے کے بعد، آپ کی ذات کے چناؤ کے بعد رب العالمین نے پھر ایک مرتبہ لوگوں کے دلوں میں نظر ڈالی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے انتخاب کے بعد اللہ نے اگر بہترین دل اگر کسی کے پائے ہیں تو وہ محمد علیہ السلام کے صحابہ کے دل پائے ہیں، پوری امت میں۔ نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے چنا، اور رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے امت کے اندر سب سے بہترین دل اگر پائے ہیں رب العالمین نے تو وہ اصحاب محمد کے دل پائے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے صحابہ کا رب العالمین نے چناؤ کر لیا، اور میرے اس دنیا کے اندر وہ وزراء بنا دیے، میرے ساتھی بنا دیے، میرے معاون بنا دیے، میرے مددگار کے طور پر رب العالمین نے ان صحابہ کرام کا انتخاب کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، پوچھا کسی نے اللہ کے رسول سے، سوال کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں تو بہت سے لوگ تھے اور آنے والے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، پیارے محبوب علیہ السلام سے صحابی نے کسی نے سوال کیا، اے محمد علیہ السلام یہ بتا دیجئے ای الناس خیر، اے نبی یہ بتا دیجئے دنیا میں لوگوں میں بہترین لوگ کون گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں بند فرماتے ہوئے یہ اعلان فرمایا، یہ جواب دیا، القرن الذی انا فیہ، جس زمانے میں محمد علیہ السلام ہوں، جن لوگوں کو میرا زمانہ مل گیا، جو لوگ میری زندگی میں مجھ کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان لوگوں کو تمام دنیا والوں میں بہتر بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا، یہی فرمایا دنیا میں اگر کوئی ایمان کی حالت میں مجھ محمد علیہ السلام کا
ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مجھ محمد علیہ السلام کی ایک مرتبہ زیارت کر لیتا ہے، ایک مرتبہ جو میرا دیدار کر لیتا ہے، رب العالمین اس چہرے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی کے صحابہ کی بڑی عظمت، بڑی عزت، بڑی عظمت رب العالمین نے بنائی۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے دنیا والے یقینی اللہ کی راستے میں خرچ کریں گے، اللہ ان کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا جیسی ان کی نیتیں ہوں گی، جیسے ان کے اللہ اکبر ارادے ہوں گے، ان کے ارادوں کے مطابق رب العالمین انہیں سزا اور جزا دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے گئے میرے صحابہ وہ گئے کہ جب وہ میرے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی فرماتے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ گئے کہ جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے گئے اللہ کو وہ اتنے محبوب ہوتے گئے کہ بعد میں آنے والے احد پہاڑ کی برابر سونا چاندی اگر لوٹائے، اللہ اکبر، میرے نبی کے صحابہ ایک مد معمولی سے چند گندم کے دانے، چند جو کے دانے اللہ کی راستے میں خرچ کرتے گئے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کر دیں تو نبی کے صحابہ کے ایک مد کا مقابلہ اللہ اکبر وہ نہیں کر سکتے جو احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راستے میں خرچ کر رہے گئے۔ صحابہ کو اللہ نے کیا شان دی ہے، دنیا والوں کے لیے رب نے اس قرآن کو نازل کیا، رشد و ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس قرآن کا وارث رب العالمین نے اللہ کے نبی کی امت کو بنانا تھا، لیکن سب سے پہلے وارث اگر کوئی اس قرآن کے بنے گئے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اس قرآن کے وارث بنے گئے۔ رب قرآن میں کیا کہتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا۔ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا، ورثے اور ترکے کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں لوگوں کا انتخاب، لوگوں کا چناؤ اس لیے کیا ہے اپنے مخصوص بندوں میں کہ جو اس میرے کلام، میرے قرآن، میری کتاب کے وارث بن جائے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اس قرآن کے وارث ہیں، اربوں اس قرآن کے وارث ہیں، خربوں میلوں پیداموں اس قرآن کے وارث گئے، لا تعداد اللہ نے لوگوں کو اس قرآن کا وارث بنایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر اس قرآن کے اللہ اکبر وارث بننے کا اعزاز رب العزت نے کی دیا گئے تو وہ اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رب العالمین نے دیا۔ اللہ نے بڑا مقام بنایا گئے، ایمان کے حوالے سے بھی وہ صحابہ انتہائی مضبوط گئے، عمل کے اعتبار سے بھی صحابہ کی زندگیاں اعلیٰ درجے پر اللہ اکبر ہمیں نظر آتی گئے۔ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں فرما دیا بعد میں آنے والوں تم اللہ اکبر اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو، نبی کائنات پر ایمان لانا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایمان بہت ضروری ہے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تم بھی اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارا ایمان اسی وقت قبول ہوگا کہ جب نبی کے صحابہ جیسا ایمان لانے کی کوششیں کرو گے، نبی کے صحابہ جیسا ایمان۔
اتنے عظیم لوگ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول سے براہ راست دین سیکھا ہے۔ کائنات کے امام کی خدمت میں دو زانو ہو کر یہ صحابہ بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دین سکھاتے، ان کو تعلیم دیتے، اللہ اکبر، ان کی تربیت کرتے۔ اللہ کے رسول امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کیا کرتے تھے اور انہی صحابہ کو برائیوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جن کا انتخاب دنیا والوں نے نہیں کیا بلکہ رب العزت نے انتخاب کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ ظاہری حوالوں سے میں اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن رب العالمین نے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا، خدا کی قسم رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور ان صحابہ کو نمبر اول پایا ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کر صحابی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، ایک سے ایک بڑھ کر صحابی ہے کہ جس کا اپنا کردار ہے۔ اللہ اکبر، صحابی کا ایک بہترین زندگی ہے، صحابہ کے بہترین رویے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر صحابی کی زندگی ہمیں ملے۔ پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ اکبر، کائنات کے امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، اپنی امت میں اعلان کیا، ایمان تو سارے صحابہ کو ملا ہے، ساری دنیا والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رب العالمین دنیا والوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی آپس میں محبتیں دیکھے، صحابہ کی آپس میں رواداریاں دیکھے، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، عمر فاروق کا دور آیا، عمر فاروق بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی گئے، علی بھی چچا زاد بھائی گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ چچا زاد بھائی جناب ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے، میں ایسی قوم کے پاس موجود تھا، میں نے دیکھا وہ قوم، وہ لوگ عمر فاروق کے حق میں تعریفیں کر رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ میں غور سے ان کی دعاؤں کو، عمر سے جو محبت کا اظہار کر رہے تھے، میں اللہ اکبر وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو عمر تو دنیا سے چلے گئے، لیکن عمر کے دنیا سے جانے کے بعد یہ عمر فاروق کے لیے کتنی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچانک پیچھے سے کوئی آیا، اس نے میرے مونڈے پر اپنی کوہنی رکھی اور یہ کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرما دے۔ پیچھے سے آنے والے نے مجھے یہ دعا دی، اللہ اکبر، میں نے اس کی دعا کو سنا۔ پھر وہ کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تجھے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے گا، کہ ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ لوگ عمر کے بارے میں دعائیں کر رہے تھے، لیکن آنے والے نے ابن عباس کو یہ دعا دی کہ اللہ عمر ہی نہیں بلکہ ابو بکر اور عمر دونوں کے ساتھ تجھے جنت میں اکٹھا فرمائے گا۔ اس لیے رب العالمین تجھے جنت میں اس لیے اکٹھا کرے گا۔ میں نے اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے یقول ابو بکر وعمر فعلت ابو بکر
وعمر وانطلقت ابو بکر وعمر دخلت ابو بکر وعمر خرجت ابو بکر وعمر. پیچھے آنے والا جو ابن عباس کو دعا دیتا گئے یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تجھے ابو بکر اور عمر کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے گا، اس لیے تجھے ان دونوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا. میں نے نبی سے سنا، نبی کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، نبی کہا کرتے تھے قلت ابو بکر عمر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلاں موقع پر میں تھا اور میرے ساتھ ابو بکر تھا. ابو بکر ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ عمر بھی تھے. اللہ کے نبی کو میں نے سنا، کائنات کے امام فرماتے ہیں یہ کام میں نے کیا، میں اکیلا نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محمد بھی تھا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے. وانطلقت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چلا، میرے ساتھ میں اکیلا ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں داخل ہوا، میں اکیلا نہیں. کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. خرجت، میں وہاں سے واپس پلٹا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے. اللہ کے نبی کا صحابی پیچھے آنے والا ابن عباس سے کہتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے ابو بکر اور عمر کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے گا. یقینی ابن عباس آواز تو پہچان چکے ہوں گے کہ کہنے والا کون ہے، لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ دعائیں دینے والا، یہ یقین رکھنے والا، اللہ کے نبی کی حدیث سنانے والا کوئی اور نہیں. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ دعائیں دینے والے علی بن ابی طالب تھے. کون تھے؟ علی بن ابی طالب. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑے ہوئے تھے، یہ جھگڑتے تھے. خدا کی قسم اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، عمر فاروق بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. ابن عباس کھڑے ہو کر اس قوم کو دیکھ رہے کہ جو ابن عباس، اللہ اکبر، جو قوم جو ہے عمر فاروق کے حق میں دعائیں کر رہی ہے. علی کہتے ہیں اے ابن عباس اللہ کرے قیامت کے دن تو ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھا، اللہ کے رسول سے سنا. میں جو کچھ دیکھتا تھا، میں نے جو کچھ دیکھا میں تیرے سامنے ذکر کر رہا ہوں. محبوب کو اکیلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے ابو بکر ساتھ تھے یا عمر فاروق ساتھ تھے. اگر یہ آپس میں لڑے ہوئے ہوتے، علی عمر اور ابو بکر اور عمر کو نہ چاہتے، محبت اگر ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تو خدا کی قسم ابو بکر اور عمر کے جانے کے بعد ابن عباس کو کبھی یہ دعا نہ دیتے. محبتیں تھیں. آج دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے کہ یہ آپس میں لڑے رہے، نفرتیں. لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے نا کہ اللہ، رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہی پورا دین ہے، یہی سے چلا دین اور یہی ختم ہو گیا. یہ ان ظالموں کی غلط فہمی ہے. اللہ اکبر، یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں. دین، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی 1,00,000 سے زیادہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں جا کے سکھایا ہے. محبتیں تھیں ان صحابہ کی زندگیوں میں. اور ان تمام صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، رب العالمین نے میرے صحابہ کو وہ ایمان عطا کیا ہے، میرا ایمان ہے کہ نبی کے صحابہ کے قدموں میں لگی ہوئی دھول کی بھی برابری کرنے والا پوری دنیا میں اللہ کے رسول کی امت میں کوئی نہیں ملے گا. لیکن ان صحابہ کو اللہ نے وہ اعزاز دیا تھا، صحابہ میں ایک سے ایک بڑھ کر ایمان رکھنے والا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ اکبر عمل اور عقیدہ رکھنے والا ہے. لیکن جو ایمان، جو عقیدہ، جو ایمان کی پختگی رب العالمین نے ان صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی تھی، وہ صحابہ میں بھی کسی اور کو وہ ایمان عطا نہیں کیا.
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث گئے، کائنات کے امام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم ابو بکر کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو، ترازو کے ایک پلڑے پر ابو بکر کے ایمان کو رکھ دو، دوسرے پلڑے پر میری امت میں سے کسی کے بھی ایمان کو رکھ دو، اللہ اکبر، ایک ایک کا ایمان تولتے جاؤ، ابو بکر کا ایمان پوری امت کے مقابلے پر وزنی نظر آئے گا۔ ابو بکر کو رب العالمین نے وہ اعزاز عطا کیا گئے، وہ مقام اور وہ شرافت عطا فرمائی گئے، ایمان بھی جناب ابو بکر صدیق کا اعلیٰ گئے۔ ساری دنیا والے اللہ کے نبی کی پوری امت میں سے کہہ دیجئے ابو بکر کا ایمان اگر ذکر کرتے ہوئے اللہ اکبر میں کہتا ہوں عمر کی شان میں کمی نہیں آئے گی، عثمان غنی کی شان میں کمی نہیں آئے گی، علی المرتضی کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ ابو بکر کے ایمان کے مقابلے پر اگر عمر کے ایمان کو رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان وزنی نظر آئے گا، عثمان کے ایمان کو رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان وزنی نظر آئے گا، علی المرتضی شیر خدا کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے مقابلے پر رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان وزنی نظر آئے گا۔ اللہ نے جناب ابو بکر کو بڑی عزت اور بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہے جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی یہ بتائیے آج آسمان پر چمکنے والے ستارے کتنے نظر آ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، یہ ستارے آسمان پر جتنے چمک دمک رہے ہیں، یہ بتائیے دنیا میں آپ کی امت، آپ کے صحابہ میں آسمان کے ستاروں کی برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جی، میری امت میں آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جناب عمر فاروق ہے۔ عائشہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی میرے بابا کا نام لیں گے، میرے ابو جان کا نام لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر فاروق کا نام لیا۔ کائنات کے امام سمجھ گئے، یہ میری بیوی عائشہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے بابا کا نام لوں گا کہ تیرے بابا کی زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے، اے میری بیوی عائشہ، تو سمجھ رہی تھی کہ تیرے بابا کی نیکیاں زندگی بھر کی آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی۔ نہیں نہیں نہیں، تیرے بابا کا رب نے اتنا مقام بنایا ہے، جس رات وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف میرے ساتھ گئے، جس غار میں اس رات کو انہوں نے اللہ اکبر گزارا ہے، اللہ نے تیرے بابا کی ایک رات کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر بنا دی۔ ایک رات کی نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات کی نیکیاں اللہ نے اتنی بنائی ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اکبر کردار تھا، اللہ اکبر ان کا ایمان، ان کی رویہ، ان کی قربانیاں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ معمولی قربانی تھی کہ اللہ کے رسول سے پہلے وہ غار میں جو دیگر اذیت تکلیفیں ان کو پہنچی ہے وہ الگ تھی، غار کے اندر ابو بکر صدیق پہلے داخل ہو گئے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ غار کے اندر بچھو بھی ہو سکتے ہیں، سانپ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ اکبر، موذی کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، بس تمنا یہ ہے کہ جو اذیت اور جو تکلیف آنی ہے میں اپنے سینے پہ اسے کھانے کے لیے تیار ہو، میرے محمد علیہ السلام کو معمولی سی بھی کوئی آنچ نہیں آئے۔ غار میں داخل ہو گئے، سارے سراغ بند کر دیے،
پتا ہے کہ یہ سانپ کا ہو سکتا ہے، یہ بچھو کا ہو سکتا ہے، یہ فلاں کا ہو سکتا ہے، وہ اللہ اکبر جو کپڑا تھا اس کو پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی تھا۔ اللہ کے رسول صرف کہتے ہیں اللہ کے نبی اندر تشریف لے آئیے، جھاڑو دل چکی ہے، صفائی ہو گئی ہے، میں نے ستھرائی کر دی ہے، مرحبا اہلاً وسہلاً ومرحبا، اللہ کے رسول آ جائیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، جو ایک سوراخ باقی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں اپنی ران پر لٹاتے ہیں، سر رکھتے ہیں اور اپنا پیر اٹھا کر اس سوراخ پر رکھ دیتے ہیں، اپنی ایڑی سے اللہ اکبر اس سوراخ کو اپنے انگوٹھے سے کبھی ایڑی سے اس سوراخ کو اس لیے بند کیے ہوئے ایسے نہ ہو کہ یہ کسی موذی جانور کیڑے مکوڑے کا بل ہو، وہ نکلے اور محمد علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور وہی ہوا، وہ موذی جانور کا بل تھا، اندر سے وہ باہر نکلنا چاہا، اس نے راستہ نہیں ملا تو ابو بکر صدیق کے پیر پر وہ ڈستا رہا، وہ کالا ڈستا رہا۔ ابو بکر صدیق کو اتنی تکلیف ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھ بند ہوئی ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ان کا ایمان، ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا، تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کو نہیں اٹھایا۔ جب کائنات کے امام علیہ السلام کے سوتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، چہرے پر آتا ہوا، داڑھی سے آتا ہوا، کائنات کے امام کے چہرے انور پر گرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، کیا ہو گیا تم، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول پتہ نہیں، یہاں پیر رکھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کسی موذی جانور نے مجھے ڈسا ہے۔ کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول تمنا یہ تھی میں اپنے آپ کو آرام دے کے آپ کو بے سکون کر دوں، اپنے آرام کے لیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، حضرت ابو بکر صدیق کا رویہ ہے۔ اللہ اکبر، رب العزت نے بڑا مقام دیا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ ابو بکر صدیق کا نام، ابو بکر کی تو کنیت ہے نا ابو بکر، ابو بکر صدیق کا یاد کر کے اٹھنا ہے آج آپ نے۔ ہو سکتا ہے تقریر کے آخر میں آپ سے میں پوچھوں گا، بعد آوازیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ اور اللہ کے دو محبوب نام ہے، کون کون سے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، ابو قحافہ، ایسا ہی ہے نا حضرت؟ غلطی کروں بتا دینا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ابو قحافہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت، بول دیں صحیح بول رہے ہیں، حضرت عثمان۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی ہیں، خود ابو بکر صدیق صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ابو بکر صدیق کے پوتے نواسے بھی صحابی ہیں۔ اتنا عظیم رب العزت نے ان کو مقام دیا۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیگر صحابہ کو جنت کی بشارت یقینی ایک نہیں کئی مرتبہ دی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے، آپ کی حیات طیبہ میں ابو بکر وہ خوش نصیب ہے کہ 22 مرتبہ جنت کی بشارت کائنات کے امام علیہ السلام نے دی ہے۔ اور ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں کائنات کے امام کے مصلی پر جا کے پڑھائی ہے، محبوب کی زندگی میں۔ پیارے محبوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، کائنات کے امام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کی طبیعت انتہائی علیل گئے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام میں اتنی ہمت، اتنی سکتگی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکل کے اپنے مصلی پر آ جائے، امامت کے مصلی پر آگے لوگوں کی نماز پڑھائے۔ اتنی ہمت نگی، اتنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم میں سکتگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مرو ابا بکر، اے میری بیویوں، اے میرے صحابہ، اے میری صحابیات، اے میری بیوی، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر میرے مصلی پر جا کر لوگوں کی امامت کرائے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں ابو بکر کا انتخاب کیا۔ ابو بکر معمولی خوش نصیب نہیں ہے، اللہ نے بڑا ملکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی ماں کہتی ہے اللہ کے نبی میرے بابا ابو بکر بڑے کمزور دل کے گئے، شاید وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، شاید ان میں ہمت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے اور آپ فرماتے ہیں میں تمہیں کہتا نہیں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو کہ میں محمد کہتا ہوں لوگوں کی امامت کرواؤ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں آپ پہلے ہی سن چکے گئے۔ ابو بکر صدیق لوگوں کی امامت کروا رہے تھے، لوگ ابو بکر کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی جسم میں جان آ گئی، اللہ کے رسول میں سکت آ گئی، اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو توانا محسوس کیا۔ اللہ کے رسول کو دو صحابی اپنے سہارے پر مسجد میں آپ کے منبر اور محراب کے قریب لے کر آتے ہیں۔ لوگوں نے آگاہی دی کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ اکبر دیکھ کر نماز کی حالت میں ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ ابو بکر رک گئے، اللہ کے نبی کو ابو بکر کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ ابو بکر اللہ کے نبی کے برابر میں کھڑے گئے۔ محبوب میں اتنی سکت نگی کہ اللہ کے نبی تکبیر اتنی آواز سے کہہ سکے کہ مسجد میں جمع ہونے والوں تک اللہ اکبر کی آواز پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی اپنی آہستہ آہستہ آواز میں کہتے گئے اللہ اکبر۔ ابو بکر کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، اللہ کے نبی کی تکبیر سن کر ابو بکر با آواز بلند کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی رکوع میں چلے گئے۔ یہ اللہ اکبر صرف کہنا اس لیے مقصود تھا کہ لوگوں کو ابو بکر بتاتے رہے اللہ کے رسول نے رکوع کر لیا ہے، اللہ کے رسول رکوع سے اٹھ گئے ہیں، اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے، اللہ کے رسول نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھا لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ابو بکر کی آواز بھی اللہ اکبر لوگوں تک جا رہی ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق ہے کہ اللہ کے نبی، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی ابو بکر کو نماز پڑھاتے ہیں اور ابو بکر لوگوں کی امامت کر رہے گئے۔ اللہ نے ابو بکر کو یہ مقام دیا
ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی اللہ اکبر ابو بکر صدیق مسجد میں موجود نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے۔ بلال گئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا، گئے اللہ اکبر آ جائیے، تشریف لے آئیے، لوگوں کی امامت کروا دیجئے۔ محبوب فرماتے ہیں میری ہمت نہیں ہے، تم خود ہی نماز پڑھ لو، پڑھا لو۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی جناب بلال حبشی صفوں میں نظر ڈالتے ہیں، ابو بکر نظر نہیں آئے۔ پھر ابو بکر صدیق کی غیر موجودگی میں جناب عمر فاروق سے کہا اے عمر آپ مصلی پر آ جائیے۔ کہنے والے کون ہیں؟ جناب بلال حبشی گئے، اے عمر لوگوں کی امامت کروا دیجئے۔ بلال نے تکبیر دی، عمر فاروق مصلی پر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، عمر کی آواز دراز تھی، اونچی آواز میں جب عمر نے اللہ اکبر کہا، اللہ کے رسول اپنے حجرے میں سن رہے تھے، کانوں میں آواز آئی، جیسے ہی کانوں میں عمر کی آواز آتی ہے اللہ کے نبی اپنے اللہ اکبر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے گئے، اور جو کھڑکی مسجد نبوی میں نکلتی تھی دروازہ، اللہ کے نبی نے وہاں اپنا سر مبارک رکھ کے فرمایا لا لا أين أبو بكر۔ عمر نماز پڑھا رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا ابو بکر کہاں چلا گیا۔ عمر فاروق نماز جاری رکھتے گئے یہاں تک کہ نماز کا سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر جناب ابو بکر بھی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ابو بکر کو بتایا اے ابو بکر عمر نے نماز پڑھائی لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لا لا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے، میرا ابو بکر کہاں ہے۔ لوگوں نے جب کہا تو ابو بکر دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کے حجرے میں چلے گئے۔ محبوب سوال کرتے ہیں اے ابو بکر کہاں گئے تھے؟ اللہ کے رسول گیا ہوا تھا میں پہنچ نہیں پایا۔ محبوب نے فرمایا اے ابو بکر لوگوں کو دوبارہ جمع کرو، جب لوگ جمع ہو جائیں تو پھر ایک مرتبہ امامت کے مصلی پر آ کے لوگوں کی امامت کراؤ۔ لوگوں کو جمع کرو۔ عمر فاروق نماز پڑھا چکے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول عمر نے نماز پڑھا دی ہے، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں کی امامت کراؤ گے اور لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، تمہاری فرض ہوگی اور ان کی نفل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ اکبر ابو بکر کے علاوہ اپنے مصلی پر کسی اور کو پسند نہیں کیا۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا۔ ابو داؤد میں، مسند احمد میں حسن درجے کی روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام رب العزت نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی شان، بڑی عزت بیان کی۔ کتنا مقام ابو بکر صدیق کا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ابو بکر صدیق گزر رہے تھے، چند یہودی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو یہودیوں کے کسی بڑے نے یہ بات کہہ دی، کسی نے یہ بات کہہ دی اللہ فقیر ہے اور اس رب کے مقابلے پر ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں۔ ابو بکر صدیق نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے، چہ جائے کہ اللہ کی گستاخی، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کو کوئی فقیر کہہ دے۔
ظالم نے کہا کہ اللہ فقیر گئے، ہم رب کے مقابلے پر غنی گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر پائے، آگے بڑھے اور اس یہودی کے تماچا رسید کر دیا۔ آج سے پہلے ابو بکر صدیق کو اہل مکہ نے بڑا مارا تھا، بڑا پیٹا تھا، بڑا ظلم اور زیادتیوں کا شکار کیا تھا۔ مکی زندگی میں ابو بکر نے بڑی ماریں کھائی، لیکن یہاں مدینہ میں کافروں کی، ظالموں کی، یہودیوں کی، نصارہ کی جرت نہیں ہے کہ وہ ابو بکر پہ ہاتھ اٹھا سکے۔ اور ابو بکر نے زیادتی نہیں کی، ایسے ہی نہیں مارا، بلکہ اس کا اتنا گھناؤنا عمل تھا، اس کا جرم تھا، اس کے جرم کی وجہ سے ابو بکر نے تماچا رسید کیا تھا۔ وہ لوگ ابو بکر کو مار تو نہیں سکے، لیکن ہاں اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ یہودی آ گئے اور آ کر کہتے گئے، اے محمد علیہ السلام، ابو بکر نے ہمیں تھپڑ مارا گئے، کیا چاہتے ہو، کیا ارادہ گئے؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے بدلہ دلوایا جائے، جس طرح ابو بکر نے تماچا مارا ہے ہم بھی ابو بکر کو تماچا ماریں گے۔ اللہ کے رسول نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہاں ابو بکر بتاؤ تم نے ان کو تماچا مارا ہے یا نہیں؟ وہ صدیق ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ جی اللہ کے رسول میں نے تماچا ضرور مارا ہے، لیکن پوچھئے تو صحیح مارا کیوں گئے، کس لیے مارا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس لیے تماچا مارا، یہ کہتا تھا کہ اللہ فقیر ہے، رب کے مقابلے پر ہم غنی اور امیر گئے، ہم غنی ہے اور رب فقیر ہے۔ اللہ فقیر ہو گیا، کہ اللہ کے رسول مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ یہودی کہنے لگے ہم نے یہ بات نہیں کی، اگر ہم نے کہی ہے تو ابو بکر سے کہو کہ گواہ لے کر آؤ، گواہ لاؤ۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول بات تو انہوں نے کہی ہے، رہا جہاں تک گواہ کا معاملہ، اس وقت یہ سارے یہودی وہاں پر موجود تھے، کوئی مسلمان ہوتا تو وہ گواہی دیتا نا، اس وقت میں اکیلا مسلمان تھا جس وقت انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شاید قریب تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گواہی کے بغیر فیصلے نہیں فرماتے، وہ کہہ رہے ہیں تو بدلہ دلوانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول قریب ہے کہ شاید اللہ کے رسول فیصلہ کر دیتے۔ یہودیوں نے کتنے سارے گواہ پیش کر دیے، یہاں پر ابو بکر صدیق کا ایک گواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق اس موقع پر خاموش رہے۔ جب دنیا والوں میں کوئی گواہ نہ ملا اور ابو بکر کی گواہی کوئی نہ دینے والا سامنے آیا اور ان یہودیوں نے جھٹلا دیا، کائنات کے امام گواہیوں پر فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا میں کوئی گواہی نہیں ملی تو آسمان سے خدا کی قسم رب نے قرآن نازل کر کے گواہی دی۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق عمل کرتا ہے، ابو بکر صدیق کے رویے ہے، ابو بکر صدیق کا تقوی ہے، ابو بکر صدیق کی عاجزی انکساری ہے، ابو بکر کی زندگی کے رویوں کو رب قرآن بنا کے نازل کرتا ہے۔ اور دنیا والوں میں اگر کوئی ابو بکر کو جھٹلاتے ہیں تو ابو بکر کی صداقت میں رب العزت قرآن نازل کرتا ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ظالم جھٹلا رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، جب یہ ظالم کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں۔ اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ، دنیا والوں میں اگر ابو بکر کی کوئی گواہی دینے والا نہیں، میں اللہ ابو بکر کے حق میں آسمانوں سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان کافروں، ظالموں، یہودیوں نے گھناؤنی بات کی ہے، ابو بکر سچا ہے۔ اللہ نے آسمان سے گواہی دی۔
ایک نہیں، اس طرح کے کئی مواقع ہیں۔ ابو بکر صدیق کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ابو بکر صدیق بڑی عظمت والے ہیں، بڑا مقام اللہ نے مرتبہ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو جناب ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کی طرز زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وہی زندگی اپنانے کی، وہی ایمان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جو لوگوں کے دلوں میں ابہام ہے، اشکال ہے، بہت ساری باتیں، اللہ تعالیٰ اس ابہام اور اشکال کو دور فرماتے ہوئے دین کے مطابق، عین دین کے مطابق عملی زندگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر